حدیث نمبر 691۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بحرین کا مال آیا تو میں تجھے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح دوں گا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بحرین کا مال نہیں آیا حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بحرین کا مال آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حکم دے کر اعلان کرایا کہ جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد یا آپ پر قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا تھا۔ بس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے لپ بھر کر مار دیا۔ میں نے اسے گنا تو وہ 500 تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا، اس سے دوگنا اور لے لو تاکہ 3 مرتبہ لپ بھر کر لینا ہو جائے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: ہاکذا وہاکذا وہاکذا کی وضاحت صحیح بخاری کی روایت میں ہے، فبسط یدیہ 3 مرات، کہ آپ نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، یعنی دونوں ہاتھ بھر کر میں تجھے 3 مرتبہ مال دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کو پورا فرمایا اور 3 مرتبہ لپ بھر کر انہیں مال دیا۔ اردو میں دونوں ہتھیلیوں سے دینے کو لپ بھر کر دینا کہتے ہیں۔ اس میں وفات کے بعد بھی عہد کے پورا کرنے کی تاکید ہے، گویا وفات سے کیا ہوا عہد ختم نہیں ہوگا، بلکہ ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کے عہد کو نبھائے۔ اسی طرح حکومتی سطح پر کیے گئے وعدے کو پورا کرنا نئے بننے والے حکمران کی ذمہ داری ہوگی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ باب نمبر 87۔ بڑائی کے جن کاموں کی عادت ہو ان کی پابندی کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت نہیں بدلتا جب وہ خود گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی حالات نہ بدلے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا قطع ہوا سوت مضبوط کرنے، بٹنے اور درست کرنے یا محنت اٹھانے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ نکاس نقص کی جمع ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا سوت۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، بس جب ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئی اور وہ دنیا کی لذتوں میں پھنس گئی اور اللہ کے احکام سے اعراض کیا۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر جیسا چاہے تھا ویسا اس کو نبھا نہ سکے۔ فائدہ آیات۔ پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر اپنا انعام نازل فرماتا ہے، یعنی اسے حکومت و بادشاہت، مال و دولت یا عزت و شرف دیتا ہے تو وہ یہ نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ کفر و اعراض کا راستہ اختیار کر کے اپنی حالت نہیں بدل لیتی۔ گویا کفر اور ناشکری کی پاداش میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت واپس لے کر اس اقتدار سے بہرور قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ دوسری آیت میں ایک تمثیل کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ نیکی کا راستہ چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کرنا ایسے ہی ہے جیسے سوت کاٹ کر خود ہی اسے تار تار کر دینا اور اپنی ساری محنت کو خود ہی ضائع کر لینا۔
تیسری آیت میں بطور خاص اہل ایمان کو اہل کتاب کے سے رویے سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہود و نصارہ ایک مدت گزرنے کے بعد دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو گئی اور احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا، جس کے نتیجے میں ان کے دل سخت اور ان کی اکثریت نافرمان ہو گئی۔ چوتھی آیت میں بھی انہی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جس رہبانیت کو انہوں نے اپنے طور پر اختیار کیا تھا اسے بھی وہ نہ نبھا سکے۔ مقصد ان آیتوں کے ذکر سے یہ ہے کہ انسان کو نیکی کا راستہ اپنائے رکھنا چاہیے، اس سے انحراف نہایت خطرناک ہے، جیسا کہ باب کے عنوان سے بھی واضح ہے۔ اب ایک حدیث ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 692 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں شخص کی طرح مت ہونا، وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، پھر اس نے رات کو اٹھنا چھوڑ دیا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ اس حدیث میں یہی تاکید ہے کہ انسان جو بھی خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے اسے پابندی سے کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا ترک صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح آہستہ آہستہ وہ غیر شعوری طور پر بدی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، جو ایک خطرناک بات ہے۔ انسان کی عافیت استقلال کے ساتھ نیکی کو اپنائے رکھنے میں ہی ہے، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ باب نمبر 88 عمدہ گفتگو اور ملاقات کے وقت خندہ روئی کا مظاہرہ کرنا پسندیدہ امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، تو اپنے بازو مومنوں کے لیے پست کر دے، یعنی ان کے سامنے نرمی اور تواضع اختیار کر۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر تو تنگخو اور سخت دل ہوتا تو یہ یقیناً تیرے پاس سے بھاگ جاتے۔ فائدہ آیات۔ پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی اور تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری آیت میں واضح فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کے لیے نرمی، تواضع اور اس طرح کی دیگر اخلاقی خوبیاں بہت ضروری ہیں، ورنہ لوگ قریب ہونے کے بجائے دور ہو جائیں گے، محبت کی بجائے نفرت کریں گے۔ ان آیات میں اخلاقی خوبیاں اختیار کرنے کی ترغیب و تاکید ہے۔ اب موضوع سے متعلق چند احادیث ملاحظہ ہو۔ حدیث نمبر 693 حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی ہو، یعنی اس کا صدقہ کرے، پس جو یہ بھی نہ پائے تو اچھی بات کے ذریعے سے بچے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت مند سائل کو دینے کے لیے کھجور یا نصف کھجور بھی نہ ہو تو اس سے اچھے انداز میں گفتگو کر لینا بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان موجود ہو۔ حدیث نمبر 694 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ ایک حدیث کا حصہ ہے جو پوری کی پوری پہلے گزر چکی ہے۔ فوائد۔ گویا صدقہ یہی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، بلکہ اچھے انداز سے گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نے اخلاقی قدروں اور آداب کو کتنی اہمیت دی ہے۔ حدیث نمبر 695 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی اچھے کام کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ مسلم۔ فوائد۔ معروف ہر وہ کام ہے جو شرعی لحاظ سے پسندیدہ ہے، ایسے شرعاً مستحسن کام کو
چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، حتیٰ کہ خندہ پیشانی سے ملنا بھی، جس کی لوگوں کی نظروں میں کوئی خاص حیثیت شاید نہ ہو، لیکن چونکہ اخلاقی اعتبار سے یہ ایک نہایت عمدہ صفت اور باطنی محبت کی مظہر ہے، اس لیے اسلام میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ باب نمبر 89، مخاطب کو سمجھانے کے لیے بات کا مقرر اور وضاحت سے کرنا، جبکہ اس کے بغیر اس کا سمجھنا ممکن نہ ہو، مستحب ہے۔ حدیث نمبر 696، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ اسے دہراتے حتیٰ کہ وہ خوب سمجھ لی جاتی، اور جب کسی قوم کے پاس آتے اور انہیں سلام کرتے تو سلام بھی 3 مرتبہ کرتے۔ بخاری۔ فوائد، اسے معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ گفتگو اور سلام کا دہرانا مستحسن ہے، بالخصوص جب کہ ضرورت اس کی داعی ہو اور سامعین کے لیے 1-2 مرتبہ میں سمجھنا مشکل ہو۔ حدیث نمبر 697، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو صاف اور واضح ہوتی، جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا۔ ابو داؤد۔ فوائد، فصلاً کا مفہوم شارحین نے صاف اور واضح بیان کیا ہے، تاہم اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر اس طرح گفتگو فرماتے کہ زبان مبارک سے نکلنے والا لفظ الگ الگ ہوتا، الفاظ اس طرح گڑبڑ نہ ہوتے جیسے عام طور پر تیز بولنے والوں سے ہوتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور سامع کی رعایت کرنے اور اسے بات سمجھانے کے سلیقے اور جذبے کا بیان ہے۔ باب نمبر 90، اپنے ہم نشین کی جائز بات پر کان لگانے اور عالم و واعظ کا اپنی مجلس کے حاضرین کو چپ کرانے کا بیان۔ حدیث نمبر 698، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع اپنے آخری حج میں فرمایا، لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر فرمایا تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارو۔ بخاری و مسلم۔ فوائد، خاموش کراؤ سے امام نووی علیہ الرحمہ نے 2 باتوں پر استدلال فرمایا ہے کہ جائز بات ہو رہی ہو تو کان لگا کر توجہ سے بات سننا جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ضروری ہے۔ یہ ٹوہ لگانے میں شامل نہیں ہے جو ممنوع اور حرام ہے، اور بات سننے کے لیے کان اس وقت لگائے جا سکتے ہیں جب خاموشی ہوگی۔ دوسری بات تو بالکل واضح ہے کہ اپنی بات سنانے کے لیے حاضرین کو خاموش ہونے اور خاموش رہنے کی تلقین کی جائے۔ مزید دیکھیے باب تحریم الظلم۔ باب نمبر 91، وعظ و نصیحت اور اس میں میانہ روی کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھے وعظ کے ذریعے سے بلا۔ فائدہ آیات، اس میں وعظ و نصیحت کرنے کا حکم بھی ہے اور اعتدال ملحوظ رکھنے کا بھی، اس لیے کہ اعتدال سے تجاوز لوگوں کے لیے بار خاطر ہوگا، جو وعظ و تبلیغ کی حکمت کے خلاف ہے، جبکہ حکم حکمت کے ساتھ وعظ و نصیحت کرنے کا ہے۔ حدیث نمبر 699، حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو 1 مرتبہ وعظ و نصیحت
फरमाया करते थे। तो इनसे एक आदमी ने कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु हमें रोज़ाना वाज फरमाया करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रोज़ाना वाज करने से ये चीज़ रोकती है कि मैं तुम्हें उकताहट में डालना पसंद नहीं करता। मैं वाज व नसीहत में तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ख्याल रखते थे कि कहीं हम उकता न जाए। बुखारी व मुस्लिम। यतखौलना, हमारा ख्याल रखते थे। फवाइद। इससे मालूम हुआ कि वाज व नसीहत में भी एतदाल मलहूज रखना ज़रूरी है ताकि लोग इससे ज़्यादा खौफज़दा न हो, क्योंकि पाबंदी से लोग उकता जाते हैं, गो वो पसंदीदा ही हो। इसी तरह ज़रूरी है कि तालीम व तरबियत के लिए ऐसे औकात रखे जाए जिनमें लोग खुशी से शिरकत करें, न कि रब या लालच के ज़रिए से इनको इसमें शरीक किया जाए। इसमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के जज्बा इत्तिबा रसूल की भी वजाहत है। हदीस नंबर 700। हज़रत अबुल यक़ज़ान अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आदमी का लंबी नमाज पढ़ना और अपने खुतबे में इख्तिसार करना इसकी समझदारी की अलामत है, इसलिए तुम नमाज लंबी किया करो और खुतबा मुख्तसर दिया करो। मुस्लिम। मइन्ना, नून पर ज़बर, हमजा पर ज़ेर, फिर नून मुशद्दद, यानी ऐसी अलामत जो इसकी समझदारी पर दलालत करे। फवाइद। इसमें नमाज के लंबा करने का मतलब ये नहीं है कि मुक्तदियों की मजबूरियों को नज़रअंदाज करके खूब लंबी नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि ऐसा करने से मना फरमाया गया है और ताकीद की गई है कि जब तुम लोगों को नमाज पढ़ाओ तो हल्की नमाज पढ़ाओ, क्योंकि नमाज पढ़ने वालों में ज़ईफ, बूढ़े और हाजतमंद भी होते हैं। यहाँ खुतबे के मुकाबले में नमाज को लंबा करने का जिक्र है, जिसका मतलब ये है कि खुतबा जुम्मा मुख्तसर होना चाहिए। यह नहीं कि खुतबा तो बहुत लंबा हो और नमाज इतनी मुख्तसर हो जैसे कौवा ठोंगे मारता है। नमाज पूरी खुशू व खुजू, इत्मीनान व सुकून और एतदाल अरकान के साथ पढ़ी जाए, इसका झटका न किया जाए और खुतबे में इख्तिसार को मलहूज रखा जाए। हमारे मुल्क में इस हदीस के बरअक्स अमल है, यानी खुतबा लंबा बल्कि खूब लंबा और नमाज मुख्तसर बल्कि निहायत ही मुख्तसर। इस हदीस के मुताबिक ऐसे उलमा दीन की समझ से बेबहरा है। फनऊज़ु बिल्लाहि मिन हादा।